الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی اباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة ہم راکعون صلوات اللہم صلی علی محمد مولی محمد۔ اے مالکان عزت بارگاہ عزت میں صاحبان عزت کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس مجلس کو جہاں جہاں سنا اور دیکھا جا رہا ہے میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص سید انتصار حسین شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے عزیز و اقربا، دوست احباب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرا مولا سرکار ولی العصر ہم تمام کو اپنی معرفت، محبت اور ولایت عطا فرمائے۔ مولا وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سلسلہ گفتگو ان مجالس کا ولایت معصومین کے عنوان سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معرفت صاحب العصر کے بعد ولایت معصومین پہ گفتگو ہو سکے۔ ولایت وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو خدا اپنی مرضی سے اپنے منتخب افراد کو سونپ دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو یہ بات صادر آتی ہے کہ جیسا وہ قدیر ہے اس کے ولی کامل کو بھی اتنا ہی قادر ہونا چاہیے۔ اگر خدا مالک کے کل ہے تو اس کا ولی بھی اس صفت کا مالک ہو اور اس کا بھی اختیار کائنات پہ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ولایت ایک تصرف ہے، ولایت ایک اختیار ہے، ولایت ایک حاکمیت ہے، ولایت ایک سرپرستی ہے جو شروع خدا سے ہوتی ہے، اور خدا اپنے منتخب لوگوں کو اسی اختیارات کو سونپ کے زمانے میں بھیجتا ہے۔ ہر نبی جتنے معجزات دکھاتا رہا، ان نبیوں کے پاس جو ولایت، جو اختیار تھا، اگر عیسیٰ نبی مردے سے ٹھوکر کو زندہ کرتا تھا، سلیمان نبی پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، موسیٰ نبی کوہ طور پہ پروردگار سے گفتگو کرتا تھا، یہ جتنے انبیاء کے پاس معجزات تھے یہ جزوی ولایت تھی جو خدا انبیاء کو دیتا تھا، لیکن مکمل ولایت مطلق جو ہونا، جو ولی کامل ہونا، یہ خدا نے اس ولایت کا اعلان کیا ہے کہ یا وہ میرے رسول کے پاس ہے یا وہ صاحبان امر کے پاس ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جیسا کہ وعدہ ہوا تھا کہ آج کی گفتگو ہم ولایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ کریں گے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے کون سی ولایت عطا فرمائی تھی۔ جیسی ولایت رسول کے پاس تھی ویسی ہی امیر المومنین کے پاس تھی، اور ویسی ہی ولایت امام حسن مجتبیٰ کے پاس ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں ولایت مختلف ناموں پہ آ کے یا محدود ہو جاتی ہے یا مختصر ہو جاتی ہے، ایسا قطعا نہیں ہوتا۔ یا یہ ولایت جب اللہ سے چلتی ہے تو جب کسی معصوم کے پاس آتی ہے تو یہ نہ محدود ہوتی ہے نہ یہ مختصر ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے خدا سے حاکمیت و ولایت ایسے لی ہے جیسے شعاع سورج سے اپنا اثر لیتی ہے۔ جیسے شعائیں سورج سے صادر ہوتی ہیں ویسے ہی ہم ولی مطلق ہونے کی حیثیت سے اللہ کا فیض مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ جو سورج زمین پہ چمکتا ہے، اس سورج کے دو رخ ہیں، ایک زمین والوں کو نظر آتا ہے، ایک آسمان والوں کو نظر آتا ہے۔ زمین والے بھی اس سے روشنی لیتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے نور لیتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو زمین کی طرف سورج کا رخ ہے
اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورج کا رخ آسمان کی طرف ہے اس پہ لکھا ہوا ہے علی نور رب الارضین، علی زمین کا نور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری جیسے مومنین کی آسمانوں پہ حاکمیت اور ولایت اور تصرف ہے، ویسا ہی ولایت اور تصرف علی کا زمینوں پہ ہے اور کائنات پہ ہے۔ آج گفتگو ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے عنوان سے کہ اللہ نے سرکار امام حسن مجتبیٰ کو کون سی ولایت دی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے پاس بچپن میں ایک ایسا اختیار ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ مسجد نبوی میں رسالت مآب کی گود میں بیٹھتے تھے۔ رسالت مآب کی گود میں بیٹھ کے جو وحی آتی تھی امام حسن مجتبیٰ گھر آ کے سیدہ کو سناتے تھے۔ ایک دن رسالت مآب گھر آئے، شہزادی نے فرمایا کہ بابا جان آج اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا سیدہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے حسن مجتبیٰ نے بتایا ہے کہ آج یہ وحی آئی ہے۔ رسالت مآب نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، اپنی گود اقدس میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا حسن کیا آپ وحی کی زبان سمجھتے ہیں؟ تو امام حسن نے بچپن میں ہاتھ کا اشارہ کیا اور آسمان کے حجابات کو ہٹا کے کہا نانا اس وحی کو زمین پہ اترنے سے پہلے آپ کا بیٹا لوح محفوظ پہ پڑھ لیتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری لوح محفوظ سے جو ولی مطلق ہونے کی حیثیت سے گفتگو پروردگار کا ناشر بنے اسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے اختیارات کو کیونکہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس کیا کیا اختیارات تھے، جو ایک بہت اہم اختیار سنایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے جس کو باعتبار سند بھی کوئی کمزور نہیں کہہ سکتا۔ جب ایک شخص امام حسن کی بارگاہ میں آیا تھا اور میرے مولا امام حسن مجتبیٰ گفتگو فرما رہے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ اس جملے میں آئے تھے کہ ہم چاہیں تو رات کو دن کر دیں، ہم چاہیں تو دن کو رات کر دیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا اس جملے پہ آنا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے اے فرزند رسول آپ وہ کیوں کہتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے۔ اس کی یہ گستاخانہ جملہ کہنا تھا یا امام حسن مجتبیٰ کی آواز ہے شرم نہیں آتی تم عورت ہو کہ مردوں کے مجمع میں آ گئی ہو۔ اوہ کیا بات ہے، حسن مجتبیٰ نے یہ کہا اور کتابیں کہتی ہیں کہ جسم تبدیل ہوا، حیت تبدیل ہوئی، شکل و صورت تبدیل ہوئی۔ اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں جی جو خلقت تبدیل کی یہ سوائے خالق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کام ہے خلق کرنا، اللہ کا کام ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو روحوں کو خلق کرتا ہوں اور پھر ان کو مرد اور عورت کے فرق میں بدلتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں ہی روحوں کو مرد اور عورت میں روح میں بدلتا ہوں۔ تو جب خدا نے یہ صفت اپنے ساتھ مخصوص کی تھی تو یہ صفت امام حسن مجتبیٰ نے کیسے ظاہر کی؟ خدا نے ولی اول ہونے کی وجہ سے صفت کا اظہار کیا، حسن نے ولی کامل ہونے کی وجہ سے اس صفت کا اظہار کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ ولایت مولا امام حسن مجتبیٰ کے ولی کامل اور ولی مطلق ہونے کی واضح اور روشن ترین دلیل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولایت پہ بہترین لفظ اور بہترین خراج یہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حسین کے بھی امام ہیں۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور مولا امیر المومنین نے اپنی شہادت سے قبل جو وصیتیں لکھوائیں ان میں امام حسن کو ایک وصیت لکھوائی اور وصیت میں لکھوایا کہ حسن جب آپ میرے غسل و کفن سے فارغ ہو چکو تو جب میری میت کو لے کے آپ چلو تو امام امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا کہ ایک ناکا سوار آئے گا وہ آپ سے میری میت کو وصول کرے گا، آپ میرا جنازہ اس کے حوالے کیجیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بابا کی وصیت کو سنا۔ بعد شہادت امیر المومنین غسل و کفن کے بعد جب
مولا امیر المومنین کا جنازہ نجف یعنی کہ مولا کی تربت جہاں آج ہے اس طرف جا رہا تھا تو ناگہا وصیت امام علی کے مطابق ایک ناکا سوار آیا. اس نے آ کے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ یہ میت میرے حوالے کی. امام حسن مجتبیٰ نے بابا کے حکم کے مطابق میت ناکا کو دی اور ناکا پہ سوار کروا. سوار کروانے کے بعد مولا امیر المومنین نے وصیت میں کہا تھا کہ حسن آپ اس کو نہیں پوچھے کہ وہ کون ہے. جب رکھ دی گئی میت تو امام حسن نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کون ہیں. اتنا کہنا تھا یا امام حسین نے کہا کہ حسن بابا کی وصیت تھی کہ پوچھئے گا نہ. اب یہ لفظ غور کیجئے گا. تو مولا امام حسن نے کہا کہ جس وقت بابا نے وصیت کی تھی اس دور میں ولی علی تھے. اب کیونکہ ولی مطلق میں ہوں تو اب میں بیٹے ہونے کے اعتبار سے نہیں ولی ہونے کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں. کیا بات ہے. نعرہ حیدری ولی مطلق ہونے کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا اور علی جیسے امیر المومنین نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا حسن میں تیرا بابا علی ہی ہوں. اور آج تک یہ گتھی نہ سلجھ سکی کہ جسے حوالے کیا جا رہا تھا وہ بھی علی تھا, جس کے حوالے کیا جا رہا تھا وہ بھی علی تھا. تو پھر جو علی اپنی میت کو وصول کرنے کے لیے آ سکتا ہے اس کے بارے میں یہ شک ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن کی قبر میں کیسے آ سکتا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. جیو 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 بہت گڈ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولایت اور حاکمیت اور تصرف یہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بچپن میں رسالت مآب کے پاس بیٹھے تھے. یا اچانک رسالت مآب کے پاس بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام بھی سامنے گفتگو سن رہے تھے. یا ایک ایسا شخص مسجد میں داخل ہوا جس کو صحابہ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کا لباس عرب کا تھا, اس کے چہرے کا روب بتا رہا تھا وہ کسی سردار خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس کے چہرے کی شرافت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت ہی شریف نسب سے تعلق رکھتا ہے. اتنا حسین و جمیل شخص جب مسجد نبوی میں آیا تو صحابہ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. رسالت مآب خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے رسالت مآب رکے اور امام حسن کو بلایا. بچپن کے امام حسن اٹھے اور رسالت مآب نے امام حسن کو اس شخص کی جانب جانے کا کہا. امام حسن وہاں سے چلتے ہیں, اس شخص کے قریب پہنچتے ہیں, اس شخص کا ہاتھ تھام کے مسجد نبوی کے کونے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ کرام اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ شخص مدینے کا ہے نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکل سے کوئی بہت سردار لگتا ہے. تو رسالت مآب نے اپنے چھوٹے سے نواسے کو اس شخص کے پاس کیوں بھیج دیا؟ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیٹھنے کا انداز کیا تھا, امام حسن ایک اونچائی پہ بیٹھے ہیں اور وہ شخص اپنے زانو ادب کے تہ کیے ہوئے جیسے ایک لائق شاگرد ایک قابل استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس انداز میں بیٹھے ہوئے. اب صحابہ کے کان مولا حسن کی جانب ہوئے اور مولا امام حسن مجتبیٰ نہ سمجھ آنے والی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جو زبان عرب کی نہیں تھی. اب انتہائی متحیر قسم کا حیران کن قسم کا ماحول بن گیا کہ یہ شخص کون ہے, یہ مسجد میں آیا کیوں تھا, اگر آیا ہے تو امام حسن مجتبیٰ کے پاس کیوں بیٹھا ہے, رسول نے کیوں بچھایا ہے, اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کے بیٹھنے کا انداز اتنا مؤدبانہ کیوں ہے, اور اگر یہ بیٹھ چکا ہے تو امام حسن مجتبیٰ کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. رسالت مآب نے بھی اپنے خطبے کو اتنا طول دے دیا کہ لوگ ذہنوں میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہے اور اچانک وہ شخص مسجد سے چلا گیا. امام حسن مجتبیٰ دوبارہ آئے اور رسالت مآب کے قریب آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے. جب خطبہ تمام ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسالت مآب سے پوچھا, یا رسول اللہ اس پورے واقعے کی تفصیل بتائیے گا. فرمایا کون سا واقعہ؟
یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا, یہ کیوں آیا تھا, امام حسن کے پاس کیوں بیٹھا تھا. اب حاکمیت حسن سنیے گا, ولایت حسن سنیے گا کہ رسالت مآب نے فرمایا یہ خضر نبی تھے جو احکامات پروردگار اور کچھ سوالات کے جوابات پوچھنے کے لیے آئے تھے, اور میں نے اپنے فرزند حسن کے پاس بٹھا دیا اور امام حسن نے ان کی زبان میں ان سے گفتگو کی ہے اور انہیں احکامات پروردگار سنا کے بھیج دیا ہے. یعنی کہ خضر نبی اگر آئے تو امام حسن سے تعلیم لیتا ہے. تو اب آئیے قرآن سے پوچھئے کہ خضر نبی ہے کون. خضر نبی وہ ہے جو موسیٰ نبی کو تعلیم دیتا ہے. کیا جو حضرت موسیٰ کو پڑھاتا تھا وہ مولا حسن سے پڑھتا تھا. بے شک بے شک. جو حضرت موسیٰ کو تعلیمات دیتا تھا وہ امام حسن سے خود تعلیم لیتا. ولایت اور تصرف یہ ہے کہ جب شام سے امام حسن مجتبیٰ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ آپ صلح کیجئے, تو امام حسن مجتبیٰ نے جو خط لکھا وہ خط یقیناً ایک ولی کامل ہی کا خط تھا. امام حسن مجتبیٰ نے لکھا کہ تم ہمیں حکومت کا لالچ دیتے ہو جبکہ تم نہیں جانتے کہ ہم زمین و آسمان پہ حکومت رکھتے ہیں. اور امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ تم مجھے ڈراتے ہو شام کے لشکر سے, میں جانتا ہوں کہ شام میں کون کون سی ماں کس کس بیٹے کو جنم دے گی اور وہ اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا کہاں کہاں گزارے گا. جب میں مستقبل کی خبروں کو جانتا ہوں تو تم مجھے حال کے حالات سے نہ ڈراؤ. جب میں مستقبل کی چیزوں پہ قابو رکھتا ہوں تو تم مجھے ماضی کے واقعات میں نہ الجھاؤ. امام حسن مجتبیٰ نے ایک تفصیلی خط لکھا اور وہ خط امام حسن کے تصرف پہ مبنی تھا, امام حسن مجتبیٰ کی ولایت پہ مبنی تھا. امام حسن مجتبیٰ کا خط شام پہنچ گیا, شام والوں کو خط پڑھ کے سنایا گیا کہ ایک ایسا امام مدینے میں رسول کا فرزند ہونے کی حیثیت سے موجود ہے جس کی حاکمیت, جس کی ولایت, جس کا تصرف اس انداز میں ہے جیسے رسول کا تصرف. بس یہی بات تھی. یا امام حسن مجتبیٰ کو ایک دفعہ باغیچے کے قریب سے گزرتے ہوئے حاکم شام نے بلایا, آواز دے کے کہا اے حسن مجتبیٰ, مجھے آپ کا ایک خط موصول ہوا تھا جس میں آپ نے اپنے اختیارات اور تصرف کے بارے میں بتایا تھا. تو اے حسن مجتبیٰ, اگر میں آپ سے کچھ سوال کروں تو کیا مجھے آپ ان سوالات کا جواب دیں گے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ تو اس نے جس کھجور کے درخت کے نیچے وہ کھڑا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کھجور میں کتنے پھل لگے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ نے نہ کھجور کا قد دیکھا, نہ کھجور کے شاخوں کو دیکھا, نہ کھجور پہ لگے ہوئے پھلوں کے گچھوں کو دیکھا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا اس کھجور میں 3313 پھل ہیں. اتنا کہنا تھا. یا حاکم شام نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ امتحان حسن کی خاطر ذرا ایک بار کھجوروں سے اس پھلوں کو اتارا جائے اور ان کی گنتی کی جائے. جیسے جیسے گنتی کر رہے تھے وہ سن رہا تھا. امام حسن مجتبیٰ مطمئن ہو کے قریب کھڑے تھے. جب پھلوں کی گنتی مکمل ہوئی تو سپاہیوں نے اسے خاموشی سے اشارہ کیا کہ اس کی تعداد وہی ہے جو امام حسن مجتبیٰ نے کہی تھی. تو اس نے اپنے ایک تیز وزیر سے کہا کہ ان سے کہے کہ ان میں سے ایک کھجور گھٹا دے, ان میں سے ایک کی تعداد بھی کم کر دیں تاکہ میں امام حسن مجتبیٰ کے اختیارات پہ انگلی اٹھا سکوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا بارہا کرنے کی کوشش کی ہے, ہم جب بھی اس میں تعداد کم کرتے ہیں تو تعداد میں دوبارہ اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس میں اگر ہم زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اتنی ہی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو آخر اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور تسلیم شکست کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا اے فرزند رسول, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس علم کے تحت یہ بتایا تھا کہ یہ 3313 ہیں؟ میں تصرف پڑھ رہا ہوں, میں حاکمیت پڑھ رہا ہوں, میں ولایت کا اختیار پڑھ رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا
اے ہندا کے بیٹے جب ہم کہتے ہیں تو ہم غیب سے خبر نہیں دیتے، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، دشمنان میں نے ان کھجوروں کی تعداد کو نہیں دیکھا، میں نے صرف کہا یہ 3313 ہیں تو یہ ہو گئی، کیونکہ ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک امام حسن مصطفیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے رسالت مآب کی بارگاہ میں گیا تھا اور میں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنے قبائل کو مسلمان کروں تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ میں تمہیں 70 اونٹ لدے ہوئے مال کے دوں گا۔ تو اب میرے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں اور میں دربار خلافت میں گیا ہوں رسول کے وعدے کی تائید کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ رسالت مآب تو ایک اونٹنی، ایک گھر، ایک چادر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے، تو ہم کہاں سے تمہیں 70 اونٹ یمن اور مصر کے مال کے لدے ہوئے دیں؟ تو کیا آپ کے نانا رسول جو یہ تعلیم دیتے تھے کہ جو کہو وہ حق ہوتا ہے، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، تو جہاں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سرخ اونٹ ان آنکھوں والے جو قیمتی عرب کے ہیں وہ تمہیں دیں گے، تو یہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کو جب سوال کیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا صبح کو سارے مدینے کو اکٹھا کیا جائے، ہم اپنے نانا کے وعدہ کو پورا کریں۔ صبح کو سارا مدینہ اکٹھا ہوا اور اکٹھا ہو کے یہ آپس میں فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اگر حسن مجتبیٰ یہ مال دینے پہ آمادہ ہو بھی گئے تو اتنے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک کثیر وقت چاہیے، کیونکہ یہ اونٹ عام اونٹ نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی قبیلے سے منگوا لیا جائے، یہ عرب میں بہت ہی نایاب اونٹ ہے، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک وقت لگے گا، اور وہ شخص وصیت محمدی پہ عمل کرنے کے لیے مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ صبح کو پورا مدینہ امڑ آیا۔ امام حسن مجتبیٰ جب اپنے گھر سے نکلے تو کتابیں کہتی ہیں کہ وہ منظر کشی بڑی عجیب تھی۔ امام حسن مجتبیٰ جب اپنے گھر سے نکلے تو حالت امام کیا تھی؟ سر پہ ابو طالب والا امامہ تھا، کاندھے پہ عبداللہ والی عبا تھی، چہرے پہ علی والا حسن تھا، ماتھے پہ رسول والی حسن تھا، ہاتھ میں موسیٰ والا عصا تھا، انگلی پہ انگشتر یہ سلیمان تھی، امیر المومنین کی چادر کو کاندھے پہ لیے ہوئے، رسالت مآب کی نالین کو پہنے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ انبیاء کے تبرکات کے وارث بنتے ہوئے مولا حسن جب مدینے کی گلیوں میں آئے تو لوگوں نے چلتا ہوا موسیٰ کا وارث دیکھا، چلتا ہوا عیسیٰ کا سردار دیکھا، حسن مجتبیٰ کو دیکھا، ہیبت حیدری کو دیکھا، شرافت ہاشم کو دیکھا، تصور ابو طالب کو پایا، حسن عبد المطلب کو دیکھا، شرافت عبداللہ کو دیکھا، متانت عبد المطلب کو دیکھا، انبیاء کا وارث، اوصیاء کا وارث، ہاشم کا وارث، عبد المطلب کا وارث خرامہ خرامہ چلتا ہوا مدینے کے بازار سے نکلا۔ ایک جم غفیر ہے جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ حسن کی غدیر تھی کہ آج امام حسن نے اپنی ولایت دکھانی تھی، آج حسن کی غدیر تھی کہ حسن نے اپنی حاکمیت کو دکھانا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ مدینہ کے باہر جاتے ہیں، ایک ریت کے ٹیلے پہ اپنے عصا کو مارتے ہیں اور ریت ہٹاتے ہیں، جو ہی ریت کا ہٹنا ہے وہاں سے ایک سونے کی مہار باہر نکلتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ابو سمسام سے کہتے ہیں، ابو سمسام اس مہار کو پکڑتا ہے، فرمایا چلنا شروع کر دے۔ ابو سمسام چلنا شروع کرتا ہے، پہلا اونٹ 2 کوہان والا سامان سے لدا ہوا زمین کے سیدھے سے باہر آتا ہے، دوسرا اونٹ باہر آتا ہے، تیسرا اونٹ باہر آتا ہے۔ مدینے کے لوگ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ رہے تھے، یا اچانک وہ شخص چلتا 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 جب 70 اونٹ باہر آ گئے تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا غلطی ہو گئی تجھ سے، اگر تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا تو قیامت تک چلتا رہتا، یہ اونٹ قیامت تک باہر آتے رہتے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ مدینہ کے استاد نے کہا اے حسن مجتبیٰ، ہم نے کئی بار آل محمد کے گھروں میں فاقے دیکھے ہیں، ہم نے کئی دفعہ
آپ کے دسترخوان میں محدود خوراک دیکھی ہے، یہ اتنا قیمتی سامان آپ نے زمین کے سینے سے کیسے نکالا؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر مدینے کی ریت پہ مارتے ہوئے کہا کہ امام زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ بے شک یہ خزانہ کسی نے دفنایا نہیں تھا، جبکہ ہم اس خزانے کے مالک تھے۔ ایک اختیار اور سناؤ امام حسن مجتبیٰ کا، ورنہ رات بیت سکتی ہے، دن پورا گزر سکتا ہے، اختیارات حسن پہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، ولایت امام حسن پہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ سے آ کے سوال کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا علی جب آئے تھے تو دیوار کعبہ شک ہو گئی تھی، کیا یہ اختیار آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے مولا امام حسن کعبہ کے قریب آئے، امام حسن مجتبیٰ نے اپنی دعا کے ہاتھ اٹھائے، اور صاحب کتاب صاحب بہار لکھتا ہے کہ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کے دعا کے ہاتھ اٹھے، ویسے ہی ہاتھوں کے ساتھ کعبے کی دیواروں نے اٹھنا شروع کیا، اور کعبے کی چاروں دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ نیچے سے کوئی سوار گزر سکتا تھا۔ خانہ کعبہ اٹھا ہوا تھا، امام حسن کے ہاتھوں کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے کعبہ حسن نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہو۔ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھی ہوئی تھی۔ یا کنعان سے، جہاں سے حضرت یوسف نبی کا تعلق تھا، اسی شہر سے ایک تاجر کا قافلہ مدینے پہنچا ہوا تھا، وہ مدینہ میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور انہوں نے اٹھا ہوا بیت اللہ دیکھا، یا ناگہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اکیلا بیت اللہ کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ کعبے کی دیواریں اٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، ان کا سردار اپنے اونٹ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہوش دلوایا اور ہوش دلوا کے کہا کہ تم مکہ میں آتا ہی کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہیبت پروردگار کو دیکھا، میں نے اتنا بڑا اختیار دیکھا کہ ایک شخص جس کے کاندھے پہ ایک عبا تھی، جس کے سر پہ ایک سیاہ امامہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ کعبہ کو اٹھائے ہوئے تھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی کے بیٹے حسن ہے۔ حسن کا نام آنا تھا۔ اس کنعان کے سردار نے جو بات کہی، اس نے کہا مصر کی عورتوں نے صرف یوسف کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹنی، اگر اسے دیکھ لیتی تو کیا حالت ہوتی؟ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ جیو جیو علامہ، کیا بات۔ حسن مجتبیٰ اپنے گھر کے باہر مسند امامت میں بیٹھے تھے، یا چند شخص ایک گائے کو لے کے جا رہے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا کہ اس گائے کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے جس کا پورا جسم سفید ہے اور اس کا سر کالا ہے اور اس کی دم کالی ہے، سیاہ دم اور سیاہ سر ہے۔ لوگوں نے جا کے اس گائے کو ذبح کیا، اس کے پیٹ کو شگافتہ کیا، تو جیسا امام حسن نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، اور انہوں نے آ کے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ حسن مجتبیٰ آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام حسن مجتبیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی، واللہ یعلم من الارحام، خدا جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ اللہ جانتا ہے تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ جانتا ہے وہ ہم آل محمد جانتے ہیں۔ بے شک، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ یہ تصرف امام حسن مجتبیٰ تھے، یہ اختیارات امام حسن مجتبیٰ تھے۔ تو آج انہی کے شہزادے کی شہادت کے 4 جملے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند نام قاسم ابن الحسن، یہ وہ جوان ہے کربلا کا جس نے کربلا میں انسانیت کو پہلی بار موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ اس سے پہلے کتابوں میں، قرآن میں یہ آیت موجود تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، کیونکہ جو چکھ لیتا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا، اور جو بتانا چاہتا تھا وہ چکھ نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار روئے زمین پہ ایک ہی فرد ہے، قاسم ابن الحسن، جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا قاسم آپ موت کو کیسا سمجھتے ہیں؟ فرمایا مولا شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔
اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ وہی قاسم ابن الحسن تھے جن کو امام حسن مجتبی نے 28 صفر کو وصیت میں کہا تھا کہ جب دین محمدی اور ولایت علی پہ مشکل بنے تو قاسم جوان مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا۔ قاسم جوان ہو رہے تھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن کیا خبر تھی کہ جوانی ابھی عروج کو نہ پہنچے گی اور دین قاسم کو مدد کے لیے پکار لے گا۔ جوانی ابھی اپنے نقطۂ کمال کو نہ پہنچے گی یا دین محمدی پہ مشکل پڑ جائے گی۔ ماں تو 18 سال کا قاسم کر کے قربان کرنا چاہتی تھی، لیکن 13 سال کی سن مبارک میں موت نے قاسم کو آواز دے دی۔ دین محمدی پہ مشکل بن گئی، ولایت علی پہ مشکل بن گئی۔ شب عاشور خیام حسینی میں قربانیاں تیار ہو رہی تھیں اور جناب قاسم کی ماں قاسم کو سامنے بٹھا کے وصیت میں کہہ رہی تھی، قاسم عرب کے لوگوں نے تیرے بابا پہ الزام لگایا تھا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا، قاسم صبح اس انداز سے لڑیے گا کہ زمانہ دیکھے کہ حسن کیسے لڑے تھے۔ جناب قاسم نے کہا، اماں صبح 10 محرم کا سورج طلوع ہونے دے، تیرا بیٹا اتنی بے مثال قربانی دے گا کہ امت محمدی قاسم کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میدان کارزار میں جب شہزادہ قاسم کو فوج اشقیہ میں بھیجا جاتا ہے تو فوج اشقیہ میں ارزق نامی ایک وہ شخص جناب قاسم کے سامنے آتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہزاروں کے ساتھ لڑتا ہے، یا اپنے پہلے بیٹے کو بھیجتا ہے، جناب قاسم اس کا سرتن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، جناب قاسم اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ متعدد بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر یہ غصے سے بپھر کے جناب قاسم کے مقابلے پہ آتا ہے۔ یہ شہزادہ قاسم کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، شہزادہ قاسم اسے موت کی نیند سلا رہے ہوتے ہیں، یا ناگہاں چاروں طرف سے فوج اشقیہ جناب قاسم پہ ایسے ٹوٹ پڑتی ہے جیسے شکاری باز ایک پرندے پہ ٹوٹتا ہے۔ چاروں طرف سے فوج اشقیہ کا حملہ ہوتا ہے، یا ایک ملاؤن جناب قاسم کے پہلو پہ نیزہ مارتا ہے، جناب قاسم سر کو گردن کو جھکاتے ہیں، یا دوسرا ملاؤن جناب قاسم کے سر پہ گز مارتا ہے، جناب قاسم کا سر مبارک شکافتہ ہو جاتا ہے۔ اب قاسم زین پہ رک نہیں پا رہے، اب قاسم چاہتے ہیں کہ پاؤں رکابوں میں رکیں، لیکن یہ وہ کربلا کا کم سن مجاہد تھا جسے گھوڑے پہ بٹھایا تو گیا تھا لیکن پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچے تھے، جس کے بدن پہ کوئی ذرہ پوری نہیں آئی تھی۔ شاید عرب والے جانتے ہی نہیں تھے کہ کبھی 13 سال کے بچے کو بھی لڑنا پڑے گا۔ کوئی ذرہ قاسم کے بدن پہ پوری نہیں تھی، جناب قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہ پہنچے۔ جو ہی سر مبارک پہ گرز لگا اور پہلو پہ نیزہ لگا، قاسم سے اب مسلح زین پہ رکا نہ گیا۔ ادھر قاسم زین سے گرنے لگے تھے یا جناب قاسم کے پاؤں رکابوں میں الجھ گئے۔ پاؤں کا رکابوں میں الجھنا تھا۔ 9 لاکھ نے جناب قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ کتابیں کہتی ہیں شہزادہ قاسم فوج اشقیہ میں ایسے چھپ گیا جیسے چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے مولا حسین اور عباس آوازیں دے کے جناب قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے، یا جناب قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرتے ہیں۔ زمین پہ گرنے کی دیر ہوتی ہے یا عمر ابن سعد ملعون ایک اونچائی پہ جا کے اعلان کرتا ہے کہ حسین ٹیلے سے اتر رہے ہیں یتیم بھتیجے کی لاش لینے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں حسین کے آنے سے پہلے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا جائے۔ مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ کربلا میں واحد شہید ہے جس کی لاش کو پامال کر دیا جاتا ہے، جو زندہ تھا اور بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ کربلا میں لاشوں کی پامالی ہوئی تھی لیکن شام غریبہ ہوئی تھی، شہادتوں کے بعد ہوئی تھی۔ یہ واحد کربلا کا شہید ہے جو ابھی زندہ تھا یا بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ بدن پہ گھوڑے کا دوڑنا تھا، جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اور کتابیں کہتی اتنی پامال ہو گئی جیسے سرما ہو جاتی ہے، اس قدر لاش کی حالت ہو گئی۔ جناب کریم کربلا، غریب کربلا، مظلوم کربلا نینوا کے جنگلوں میں فوج اشقیاء کے درمیان سے اپنے بھتیجے کی لاش کو چننا چاہتے تھے، لیکن کیسے چنتے؟ بدن کہیں موجود نہیں تھا، ٹکڑے کہیں موجود نہیں تھے۔ جناب قاسم کی لاش کو کربلا کی ریت میں لہو ملی ہوئی لاش ایک گٹری بنائی اور گٹری بنا کے
آج بھی وہ گٹھری شیعہ امام بارگاہوں میں عزادار برآمد کرتے ہیں، وہ گٹھری یاد ہے قاسم کی لاش کی۔ کربلا میں ہر لاش کفن میں اٹھی، یا ہاتھوں میں اٹھی یا کاندھے پہ اٹھی، یہ واحد شہید ہے جو نہ ہاتھوں پہ آ سکا نہ کاندھوں پہ آ سکا، اس کا بدن ایک گٹھری میں آ گیا، اور جو ہی گٹھری خیام حسینی میں پہنچتی ہے تو ایک واویلا مچ جاتا ہے، سیدادیوں کے رونے کا ایک شور بلند ہوتا ہے، یا جناب قاسم کی ماں کو خبر دی جاتی ہے، اے فروا، اے قاسم کی اماں، ذرا اپنے بیٹے کی لاش پہ آئیے گا۔ جناب فروا جب خیمہ زینبیہ میں آتی ہے تو کیا منظر دیکھتی ہے کہ بیویاں حلقہ بنا کے رو رہی ہیں۔ قاسم کی ماں حلقے کو چیرتی ہوئی جب آتی ہے تو درمیان میں کوئی لاش نہیں پاتی، کوئی بدن نہیں پاتی، سیدہ زینب کے سامنے آ کے کہتی ہے، عالیہ میں تو بیٹے کی لاش پہ رونے کے لیے آئی تھی، تو کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کیا میرے قاسم کی لاش یتیم سمجھ کے کربلا کی ریت میں چھوڑ دی گئی؟ تو جناب سیدہ زینب کہتی ہیں فروا بیٹھ، اور گٹھری کو کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا بی بی زینب میں پہچان نہیں سکی، آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ فرمایا فروا قاسم تقسیم ہو چکا ہے، قاسم کی لاش اب گٹھری میں آ چکی ہے، اتنا کہنا تھا۔ جناب فروا جب گٹھری میں دیکھتی ہیں تو قاسم کے بدن کے ٹکڑے، قاسم کے گوشت کے ٹکڑے، کربلا کی ریت میں ملا ہوا قاسم کا لہو، اسی اسنا میں بی بی کی چیخ آتی ہے، آواز آتی ہے، سیدادیوں میرے ساتھ میری مدد کرو، میں ایک حسرت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے بی بی اس گٹھری میں اپنے ہاتھ کو ایسے مارنا شروع کرتی ہے جیسے کوئی مالی پھولوں میں سے کوئی پھول تلاش کرتا ہے۔ تو شہزادی زینب سوال کرتی ہے، اے فروا آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ فرمایا مجھے وہ چہرہ چاہیے جس کے چہرے کی حسرت تھی، مجھے وہ ہاتھ چاہیے جس کی حسرت تھی، میں اپنے قاسم کا چہرہ جوڑنا چاہتی ہوں، میں اپنے قاسم کا چہرہ بنانا چاہتی ہوں، لیکن پھر تقدیر نے وہ منظور کیا، نہ قاسم کا چہرہ بن سکا نہ قاسم کا بدن بن سکا۔ اسی حالت میں لاش کو کربلا میں پامال شدہ لاش کو حسین نے دفن کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب